کیا خوشیوں پہ صرف امیروں کا حق ہوتا ہے؟ غریبوں کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کہ ہم جیسی لڑکیاں ساری زندگی بس آزمائشوں سے گزرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ وہ سوال تھے جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی تھیں۔ میری شادی میری رضامندی سے دور دراز کے ایک رشتہ دار کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرا شوہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ سسرال والے چاہتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے میرے شوہر کو کہا کہ اسے طلاق دے دو، مگر میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ نہ مانا۔ میرے سسرال والوں نے ہمیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ شہر میں کرائے کے مکان میں آ کے رہنے لگے۔ حالات کٹھن ضرور تھے، لیکن شوہر کی محبت نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا تھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہوئے، میری بیٹی 5 سال کی تھی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ میرے لیے صدمہ تھا۔ کتنے دن میں ہوش میں نہ آ سکی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے مجھے دوبارہ ہمت کر کے جینا پڑا۔ میں کافی خوبصورت تھی، اس لیے مجھے دوسری شادی کے پیغام آتے رہتے، مگر میں نے اپنی بیٹی کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میرا خوبصورت چہرہ میرے لیے ایک مشکل بن گیا۔ ہر کسی کی نظر میرے وجود پر ہوتی، ہر کوئی مجھے مفت کا مال سمجھنے لگتا، مگر میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصہ تو گھر والوں نے برداشت کیا، مگر ماں باپ کے مرتے ہی بھائیوں اور بھابھی نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سسرال چلی گئی، مگر ان لوگوں نے بھی قبول نہ کیا۔ کہنے لگے کہ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہم تم دونوں کو کیوں رکھیں۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچہ نکال سکوں۔ میری بیٹی مجھ سے بھی کئی گناہ بڑھ کے حسین تھی، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی اسے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ بہت سے لوگ میری بیٹی پہ بری نظر رکھنے لگے تھے، اس لیے مجھے کئی جگہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے میرا حسن میرے لیے پریشانی تھا، اب بیٹی کی خوبصورتی کسی امتحان کی طرح تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، اس پر اگر پرائے مرد بری نظر رکھنے لگے تو اس کی عزت بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بھی اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرنا ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ میں اب ہر وقت اپنی بیٹی کو نقاب میں رکھتی تاکہ کوئی اس پہ بری نظر نہ ڈال سکے۔ ایک بار تو حد ہو گئی۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی، وہاں کے مالک نے مجھے کہا کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، مگر اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ میں نے منع کر دیا، وہاں کام بھی چھوڑ دیا، لیکن وہ آدمی باز نہ آیا۔ روز ہمارے گھر کے چکر کاٹتا۔ تنگ آ کے میں نے ایک رات چوری چھپے وہ شہر ہی چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں آ کے کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ لیکن اس طرح گھر بدلنے سے میری مشکلیں ختم نہیں ہونے والی تھیں، کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی کا حسن ہمارے ساتھ تھا اور برے مردوں کی نظریں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب میری بیٹی 15 سال کی ہوئی تو میں اسے گھر پہ ہی چھوڑ کے کام پہ آتی تھی، باہر سے تالا لگا کے آتی تھی۔ میری بیٹی بہت معصوم تھی، زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں اسے کچھ علم نہ تھا، اس لیے مجھے اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو وہ گھر پہ نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی۔ گلی میں سے گزرتے ایک بچے نے بتایا کہ میری بیٹی پارک کی طرف گئی ہے۔ میں پارک میں گئی تو وہاں جو دیکھا وہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پارک میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت غصہ آیا۔ میں اچانک سے ان دونوں کے سامنے پہنچی تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک تھپڑ رسید کیا اور وہ لڑکا بھاگ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی، اس سے اس گھٹیا حرکت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ سامنے والوں کا لڑکا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اس سے پارک میں ملنے آؤں تو وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ اماں تو میرے جہیز کے لیے بہت پریشان تھی
اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کر لیتی ہوں، اس بہانے تھوڑے پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ میں نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ بچی نہیں رہی تھی، بڑی ہو رہی تھی۔ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑتی، اس کی شادی ہو جاتی تو اچھا تھا۔ میں جس گھر میں کام کیا کرتی تھی وہ بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، اکثر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ مجھے اب اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ جوان ہو رہی تھی۔ مجھے اب اس کے جہیز کی فکر ہونے لگی، لیکن میں بہت غریب تھی، کہاں سے جہیز کا انتظام کرتی؟ انہی دنوں میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا اچھا تھا، اچھے پیسے کماتا تھا۔ مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگے۔ میں ہر قیمت پہ یہ چاہتی تھی کہ وہاں میری بیٹی کی بات پکی ہو جائے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ جہیز بنانے کے پیسے میرے پاس نہ تھے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے مالکان سے پوچھوں گی، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر دیں۔ ویسے بھی وہ بڑی فلاحی تنظیموں سے وابستہ تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ اگلی صبح میں بڑی امید سے اپنی مالکن کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ میں نے افسردگی سے کہا، بی بی پریشان ہوں، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ مالکن پوچھنے لگی، کیا پریشانی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ، میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس جہیز بنانے کے لیے 1 روپیہ تک نہیں ہے۔ آپ میری مدد کر دیں تو میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ مالکن نے کہا، کل اپنی بیٹی کو لے کے آنا، اس کی عمر دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے اور مدد کا بھی سوچیں گے۔ مجھے اپنی مالکن کی بات عجیب لگی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹی کو دیکھ کے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کریں گے؟ مجھے یہ بات ٹھیک نہ لگی، اس لیے جب میں اگلے دن کام پہ گئی تو بیٹی کو نہ لے کے گئی۔ مالکن نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا کہ بیٹی کو کیوں نہیں لے کے آئی؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے اپنی مالکن کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن واقعی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میں اسے کام پہ ساتھ نہ لے جا سکی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی میں حیران رہ گئی۔ مالکن جیسے میرے ہی انتظار میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً پوچھنے لگی، اپنی بیٹی کو لائی ہو؟ میں چونک گئی۔ آخر مالکن کو میری بیٹی کو دیکھنے کا اتنا شوق کیوں تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ میری بیٹی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ مالکن بے چین ہو گئی، میرے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ رکھ کے بولی، اپنی بیٹی کے لیے دوا لے لو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جلد از جلد اسے میرے پاس لے آنا۔ میں مالکن کی اس مہربانی پہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ میں نے گھر جا کے اپنی بیٹی کو دوا لا کے دی اور کھلا دی۔ 1-2 دن میں میری بیٹی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ مالکن روز میری بیٹی کے بارے میں پوچھتی۔ انہی دنوں رشتے والے دوبارہ آئے، کہنے لگے کہ بیٹی کی شادی جلدی کر دو ورنہ لڑکے والے کہیں اور لڑکی دیکھنے چلے جائیں گے۔ ادھر مالکن بھی مسلسل بیٹی سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ آخر ایک دن میں اپنی بیٹی کو مالکن کے پاس لے گئی۔ میری بیٹی کی عمر 20 سال تھی۔ مالکن اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ میں نے مالکن کو بتایا کہ میری بیٹی کے سسرال والے جلدی کر رہے ہیں، اس لیے آپ قرض دے دیں۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو 1 ہفتے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کی اچھے سے تربیت کروں گی، اسے اچھی بہو بننے کے تمام آداب سکھا دوں گی اور اس کی شادی کا خرچہ بھی اٹھاؤں گی۔ مجھے مالکن کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر انہیں میری بیٹی کو یہ سب کچھ سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں خوش تھی کہ شادی کا سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری مالکن نے لے لی تھی۔ مجھے مالکن پر اعتماد تھا، وہ نیک عورت تھی، اس لیے میں مان گئی اور بیٹی کو ان کے ہاں چھوڑ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 1 ہفتے میں میری بیٹی کو سب کچھ سکھا دیں گی۔ میں گھر تو آ گئی، لیکن خالی گھر کو دیکھ کے بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ بیٹی کے بغیر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی میں اس کو واپس لے آؤں گی۔ اگلے دن جیسے ہی میں مالکن کے گھر بیٹی کو لینے پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس نے آنے سے صاف منع کر دیا اور اندر بھاگ گئی، خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔
میرے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا جو میری بیٹی نے مجھے دیا تھا۔ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میں دل برداشتہ ہو کے واپس آ گئی۔ اگلے دن میں دوبارہ گئی تو وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے مالکن کو ڈھونڈنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہیں۔ میں وہیں انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مالکن اور میری بیٹی گھر آ گئیں۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے پارلر سے تیار ہو کے آئی ہو۔ مالکن کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ایک ہفتے کے لیے اپنی بیٹی سے ملنے مت آنا، میں اس کو ہر کام میں طاق کر دوں گی۔ تم جاؤ اور ایک ہفتے بعد آنا۔ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر منہ پھیر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کے رونے والی ہو گئی۔ جانے اسے ہو کیا گیا تھا؟ میں روتے ہوئے گھر آ گئی۔ گھر آ کے میں سوچتی رہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے میری بیٹی کو۔ صبح ہوئی تو میں دوبارہ وہاں چلی گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیٹی نے مجھ سے ملنے سے صاف منع کر دیا۔ مالکن نے مجھے گھر کے اندر بھی گھسنے نہ دیا۔ اب مجھے یہ معاملہ مشکوک لگنے لگا تھا۔ میری بیٹی تو بہت فرما بردار تھی، پھر وہ ایسے کیوں کر رہی تھی؟ اگلے دن میں مالکن کے بنگلے کے باہر چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مالکن اور میری بیٹی باہر آئے۔ ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے سڑک پہ رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی ایک بڑے سے ہسپتال کے آگے رکی۔ وہ دونوں ہسپتال کے اندر چلی گئیں۔ میں بھی پیچھے جانے لگی، مگر گارڈ نے میرا حلیہ دیکھ کے اندر جانے نہ دیا۔ نہ جانے وہ وہاں کس لیے آئی تھی۔ نہ میری بیٹی بیمار تھی اور نہ ہی مالکن کو کوئی بیماری تھی، لیکن وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ مجھے مالکن کی حرکتیں عجیب لگنے لگی تھیں۔ میں ہر صورت اپنی بیٹی کو واپس لے جانا چاہتی تھی۔ پورا ہفتہ میں نے نوٹس کیا کہ وہ دونوں روز ہسپتال جاتی تھیں، لیکن کیوں؟ کس سے ملنے؟ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہ تھے۔ ایک ہفتہ میں نے جیسے گزارا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ایک ہفتے بعد جب میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئی تو دیکھا کہ اس نے بہت خوبصورت اور مہنگا جوڑا پہن رکھا ہے۔ گلے میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ کے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کے کہا، میں تیری ماں ہوں، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے مجھے دھکا دے کے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، میں آپ کو نہیں جانتی، یہ میرا گھر ہے۔ مالکن نے مجھے دلاسا دیا، کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں اسے تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں۔ اصل میں تیری بیٹی کو اس گھر کی عادت ہو گئی ہے، اسے عیش و آرام والی یہ زندگی پسند آ گئی ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میری شادی کسی امیر گھر میں کر دیں، میں اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کے میرے حواس کھو گئے۔ میری بیٹی، جس کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے، ساری عمر تنہا کاٹی، اس عمر میں آ کے وہ میرے ساتھ یوں کرے گی؟ مجھے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ مالکن نے میری بیٹی کو زبردستی میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی، یہی کہتی جا رہی تھی کہ مجھے واپس چھوڑ کے آؤ۔ میں اسے گھر تو لے آئی، مگر وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، نہ مجھ سے بات کرتی تھی، بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اسے واپس جانا ہے۔ جو بھی گھر آتا بیٹی کے بدلے انداز و اطوار دیکھ کے حیرانی کا اظہار کرتا۔ پھر ایک دن میری سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی کو وہیں چھوڑ دو، مالکن سے بات کر کے خود بھی وہیں رہ لو۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی۔ میں بیٹی کو لے کے دوبارہ مالکن کے پاس آ گئی۔ مالکن بہت خوش ہوئی، جیسے اسے یہی امید تھی۔ میں مالکن کے پیر پڑ گئی کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، آپ مجھے یہیں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں، اسے ایک نظر دیکھ لیا کروں گی تو دل کو سکون مل جایا کرے گا۔ مالکن کو مجھ پہ ترس آ گیا، اس نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ مالکن کے شوہر بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہا کرتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک بار شام کو میں چائے دینے مالکن کے کمرے میں جانے لگی تھی کہ اندر سے باتوں کی آواز آئی۔
مالک یہ کہہ رہے تھے کہ ثنا کی بیٹی کو ہم نے بیٹی بنا تو لیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اب دنیا کے سامنے بھی اعلان کر دینا چاہیے۔ مالکن یہ سن کے کہنے لگی کہ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں بہت جلد کاغذات میں بھی اس کا نام تبدیل کروانا ہوگا۔ میں یہ سب سن کے پریشان ہو گئی، تاہم مجھے امید تھی کہ میری بیٹی منع کر دے گی، بھلا وہ اپنی ولدیت کیوں بدلنے لگی۔ مگر اگلا دن میرے لیے بہت برا ثابت ہوا، جب سارے خاندان کے سامنے انہوں نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہہ کے متعارف کروایا اور وہ کچھ نہ بولی۔ رات ہوئی تو میں چوری چھپے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دراصل میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا۔ میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کے میری پریشانی بڑھ گئی کہ وہ وہاں موجود ہی نہ تھی۔ میں اپنی مالکن کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی وہیں ہوگی، اور وہی ہوا۔ مجھے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ ڈاکٹر سلیم سے میری شادی کب کروائیں گی؟ مالکن کہنے لگی ہم کل ہسپتال جا کے اس سے بات کریں گے، وہ اس شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، بہت جلد میں تمہاری اس سے شادی کروا دوں گی، لیکن تم ایک بار اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہاری بہت فکر کرتی ہے۔ میں اپنی مالکن کی یہ بات سن کے خوش ہو گئی کہ شکر ہے انہوں نے میری حمایت میں بات کی، لیکن صدمے سے میری جان نکل گئی جب میری بیٹی کہنے لگی وہ اچھی نہیں ہے، وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں آپ ہیں، مجھے اس گھر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ میں یہ سن کے خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی بدل گئی تھی، مالکن سچ کہہ رہی تھی، اب اسے بڑے گھر کی لت لگ گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس ہسپتال میں کیوں گئی تھی۔ یقیناً مالکن اسی ڈاکٹر سے میری بیٹی کی شادی کروانا چاہ رہی تھی۔ میری بیٹی اب میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتی اور مالکن کے ساتھ روزانہ کہیں نکل جاتی۔ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے اپنے واپس گھر آ گئی۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا تھا کہ مالکن نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا ہے، اور کبھی مجھے یہ لگتا تھا کہ میری بیٹی ناٹک کر رہی ہے۔ میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کہیں میری مالکن نے میری بیٹی پہ جادو نہ کر دیا ہو، کیونکہ مالکن ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ میں نے اس کو کبھی اس بارے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میری بیٹی کو ہی کچھ ہو گیا تھا، لیکن میرا دل کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کی یاد میں یوں ہی دن گزارنے لگی۔ ایک دن میری ساتھ والی ہمسائی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس سے ملنے ہسپتال چلی گئی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں میں نے اپنی بیٹی کو مالکن کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ میں جیسے ہی ہسپتال سے نکلنے لگی، مجھے مالکن اور میری بیٹی دکھائی دی۔ اتنے دنوں بعد بیٹی کو دیکھ کے میرا دل بھر آیا۔ میں اسے دیکھنے کی خاطر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مالکن میری بیٹی کو لے کے ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو میری بیٹی کو وہ ایک لال دوپٹہ اوڑھا رہی تھی۔ بیڈ پہ ایک مریض لیٹا ہوا تھا اور ایک مولوی بھی تھا۔ مالکن اس مولوی سے کہنے لگی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، آپ اس سے میری لڑکی کا نکاح پڑھوا دیجیے، یہ راضی ہے۔ مولوی صاحب نے میری بیٹی سے پوچھا کہ کیا آپ اس نکاح کے لیے تیار ہیں؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ یہ سب دیکھ کے میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ مالکن تو میری بیٹی کی شادی ڈاکٹر سے کروا رہی تھی، پھر یہ مریض کون ہے؟ اس سے پہلے کہ مولوی نکاح شروع کرتا، میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی اور بلند آواز سے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میری بیٹی ہے۔ مالکن مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ میں نے چلا کے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی تھیں؟ میری بیٹی کی شادی ایک مریض سے کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پہ سے وہ دوپٹہ اتار کے پھینک دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل سپاٹ تھی، اس نے کوئی بھی رد عمل نہ دیا۔ میں نے مالکن کو دھمکی دی کہ مجھے سچ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے، ورنہ میں ابھی شور مچا کے پورا ہسپتال اکٹھا کر لوں گی۔ مالکن سہم گئی، ڈر کے مارے کہنے لگی کہ ایسا مت کرنا، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ بیڈ پہ لیٹا مریض میرا بھتیجا ہے، میرے جیٹھ کا بیٹا۔ جب یہ 10 سال کا تھا تو اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی۔
اور یہ بستر کا ہی ہو کے رہ گیا۔ میرے سسر نے اپنی ساری جائیداد اپنے پوتے یعنی اس لڑکے کے نام لگا رکھی تھی۔ اب ہم اس جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ قانونی طریقے سے پراپرٹی اس کی بیوی کے نام ہو جائے۔ میری بیٹی کی عمر تمہاری بیٹی جتنی ہی ہے، مگر وہ پچھلے 5 سالوں سے امریکہ میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کروا دوں، بعد میں اپنے نام سب کچھ کروا لیتے، مگر میری بیٹی نے تو ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہمارے سرکل میں کوئی اس لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اگر کسی غریب لڑکی سے شادی کر بھی دی جاتی تو مسئلہ یہ تھا کہ لڑکیاں تو پڑھی لکھی تھیں، اس لیے وہ سب کچھ جان جاتی۔ اس لیے مجھے کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو غریب بھی ہو اور جسے لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ تمہاری بیٹی مجھے پسند آ گئی تھی۔ یہ کم عمر تھی، حسین بھی تھی، اس لیے میں اسے دل و جان سے چاہتی بھی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے میں اسے ہفتے کے دن لے کے آتی تھی اور میری ڈاکٹر دوست اس سے ہپناٹائز کر دیتی تھی۔ میں روز اسے ہپناٹائز کرواتی تھی، جس کی وجہ سے یہ میرے بس میں آ جاتی تھی، اور جو بات میں اس کے دماغ میں ڈالتی تھی یہ وہی کیا کرتی تھی۔ اس لیے اس نے تم سے بھی تعلق توڑ لیا تھا، جو میں کہتی تھی یہ وہی کرتی تھی۔ ابھی بھی یہ اس کے اثر میں ہے، اور میں آج اس کا نکاح کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہ چل سکے۔ یہ سب سن کے میں سکتے میں آ گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا، اتنا برا ہوتا رہا، اور میں انجان رہی۔ مجھے خود پہ افسوس ہوا کہ میں کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کا دھیان نہ رکھ سکی۔ اللہ کا لاکھ بار شکر تھا کہ میں نے آج اتفاق سے ان کو یہاں دیکھ لیا، ورنہ وہ تو میری بیٹی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر چکی ہوتی۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ علاج کے بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تو میں اسے گھر لے آئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پہلے جن لوگوں نے رشتہ بھیجا تھا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں صرف لڑکی چاہیے، جہیز نہیں۔ اس لیے میں نے بڑی سادگی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی کہ میری اور میری بیٹی کی عزت محفوظ رہی اور وہ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، ورنہ ان برے لوگوں نے تو ہماری زندگی کو اجیرن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اگر نصیب بھی خوبصورت ہو تو لڑکی کی زندگی سنور جاتی ہے، ورنہ خوبصورت چہرہ صرف اور صرف وبال جان ہوتا ہے۔